کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ کوئی مشکل ایسی ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں، کہ بس اس میں پھنس کر رہ گئے ہیں؟ یہ احساس ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے۔ تو آج آئیے صبر کے پھل کے پیچھے جو گہری حکمت ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ ہمارا نظریہ ہی بدل دے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے احمد کی اس بے چینی سے، اور سچ کہوں تو یہ آواز صرف احمد کی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر سے نکلتی ہے نا؟ جب بھی کوئی بڑا چیلنج سامنے آتا ہے، چاہے وہ کوئی امتحان ہو، جاب کی ٹینشن ہو یا زندگی کا کوئی بھی میدان۔ اس سفر کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے مشکل کا سامنا کرنا۔ یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب چیلنج بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیں ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اور یہاں احمد کی اس مشکل کے جواب میں ایک صدیوں پرانا اصول سامنے آتا ہے: صبر کا میٹھا پھل۔ اب دیکھیے، یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے، یہ اصل میں ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو مشکل کو دیکھنے کا انداز ہی بدل کے رکھ دے۔ اماں کی یہ بات کتنی گہری ہے۔ وہ احمد کو صرف تسلی نہیں دے رہی، نہیں، وہ ایک یقین دلا رہی ہیں، ایک یونیورسل ٹروتھ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے، ایک ایسا وعدہ جو سیدھا صبر سے جا کر جڑتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ صبر ہے کیا چیز آخر؟ کیا یہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نام ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے، ایک فعال عمل جس میں کوشش بھی ہے، ہمت بھی ہے اور یقین، وہ سب سے ضروری ہے۔ تو اگر صبر صرف انتظار کرنا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کیا؟ اس کے دو بہت اہم حصے ہیں: کوشش اور بھروسہ، اور ان کے بنا صبر ادھورا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ یہ سلائیڈ دو بالکل الگ کہانیاں بتا رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف ہے پیسو ویٹنگ، یعنی بس بے مقصد انتظار جہاں بس وقت گزر رہا ہے، اور دوسری طرف ہے ایکٹیو پیشنس، یعنی وہ فعال صبر جس میں سچی کوشش اور پورا بھروسہ شامل ہے۔ احمد کی اماں اسی صبر کی بات کر رہی ہیں۔ تو آسانی تک پہنچنے کا راستہ ان 3 قدموں سے بنتا ہے۔ سٹیپ 1، پوری ایمانداری سے اپنی کوشش کرنا۔ سٹیپ 2، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، اس بھروسے کے ساتھ کہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ اور ان دونوں کے بعد آتا ہے تیسرا قدم، وہ آسانی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن احمد کا یہ سوال، مگر کب، یہ دل سے نکلا ہے۔ یہ ہماری انسانی فطرت ہے، ہم سب جلدی نتیجہ چاہتے ہیں، رائٹ؟ اور بس اسی سوال سے یہ پوری گفتگو ایک نئے اور بھی گہرے موڑ پر چلی جاتی ہے۔ یہاں پر کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ اب مشکل کو ایک پرابلم کے طور پر نہیں، بلکہ ایک امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بدلاؤ نہیں، یہ نظریے کی ایک پوری تبدیلی ہے۔ اماں کے ان الفاظ میں کتنا سکون ہے نا! مشکل اب صرف ایک رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک آزمائش بن گئی ہے، ایک ٹیسٹ۔ اور شاید اس آزمائش میں سب سے بڑی طاقت یہ احساس ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ مل کر ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر لے آتا ہے۔ یہ اب صرف ایک نصیحت نہیں رہی، بلکہ ایک شناخت بن چکی ہے، ایک مومن کی پہچان۔ اور یہاں ہم احمد میں ایک کلیئر تبدیلی دیکھتے ہیں۔ وہ صرف اماں کی بات مانی نہیں رہا، وہ ایک نئے مائنڈ سیٹ کو اپنا رہا ہے، ایک ایسا مائنڈ سیٹ جہاں صبر اور محنت ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یہ سوچ صرف ایک طریقہ یا اسٹریٹجی نہیں ہے کہ مشکل سے کیسے نکلنا ہے، نہیں، یہ ایک شناخت ہے، ایک ایسی پہچان جو انسان کو ہر حال میں مضبوط رکھتی ہے۔ اور یہ ہے اماں کا آخری اور سب سے پاورفل جملہ۔ یہاں وہ پوری بات کو سمیٹ لیتی ہیں۔ کوشش، بھروسہ اور صبر، یہ تینوں چیزیں مل کر صرف ایک اسٹریٹجی نہیں بناتی، بلکہ ایک یقین رکھنے والے کی اصل پہچان بن جاتی ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ہم سب کے لیے ہے: ہماری اپنی زندگیوں کے امتحانوں میں اس قسم کا فعال صبر ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔